آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں ایک بار آنسو تو ضرور آ جائیں گے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تو کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کشمیر کی رہنے والی ہے، جو کہتی ہیں کہ ابھی میں چھوٹی ہی تھی تو میرے ابو کی وفات ہو گئی۔ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ ابو کی وفات سے پہلے سب کی شادی ہو چکی تھی، بس میری رہتی تھی کیونکہ ابھی میں چھوٹی تھی۔ جب میں میٹرک کے امتحان دے کر فری ہوئی تو میرے رشتے کی بات چلنے لگی، لیکن میں راضی نہیں تھی۔ ابھی میری عمر صرف 18 سال تھی تو بھابھی نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا اور سب گھر والوں نے پسند بھی کر لیا، لیکن میں راضی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی زبردستی میری شادی کروا دی گئی اور ایک ایسے شخص سے کروا دی گئی جو عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ مجھے آگے اور پڑھنا تھا، لیکن میرے ساتھ ایسے شخص کو جوڑ دیا گیا جسے میں جانتی بھی نہیں تھی اور نہ کبھی اس سے ملی تھی۔ خیر، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دن تو وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے رہا اور اس کے گھر والے بھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آیا اور آتے ہی مجھے مارنے لگا۔ اس دن میں پہلی بار اتنا روئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی بہت بے عزتی کی، جس کی وجہ سے وہ مجھے کہیں اور لے کر چلا گیا اور اس جگہ کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس طرح وہ روز نشے میں دھت ہو کر مجھے مارتا اور میں اس کی مار کھاتی رہتی۔ ایک دن میں نے اپنے گھر والوں کو فون لگایا اور بھابھی کو بتایا کہ مجھے اس انسان سے بچا لو، یہ مجھے بہت مارتا ہے۔ تو بھابھی نے آگے سے جواب دیا کہ ایک بات یاد رکھنا، اس گھر سے تمہاری ڈولی گئی ہے اور اس گھر میں واپس تمہاری لاش ہی آئے، سمجھ آئی؟ اس دن میں اپنے رب کے سامنے بہت روئی کیونکہ میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے روز سگریٹ سے جلاتا تھا، کبھی میرے بال کاٹ دیتا تھا تو کبھی دیوار میں سر مار دیتا تھا۔ میں اتنی زیادہ زخمی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ اس طرح کرتے کرتے 1 سال گزرا تو میرے ایک بچہ ہوا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ وہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کرتا تھا اس میں میری کوئی مرضی نہیں تھی کیونکہ مجھے کبھی اس سے پیار ہوا ہی نہیں تھا۔ اور جب 5واں بچہ میرے پیٹ میں ہی تھا، ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے، تو اس کے پاس نشے کے لیے پیسے ختم ہو گئے تو اس نے مجھے اتنا مارا کہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہی مر گیا۔ اس وقت مجھے اتنا درد ہوا کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور مجھے جلدی سے ہسپتال لے گیا اور میرا آپریشن ہوا، جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور مجھے خون کی کمی ہو گئی جو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ اس پریشانی کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بن گئی اور منہ کے اوپر داغ، جھریاں اور بھی بہت کچھ۔ ابھی میری عمر صرف 26 سال ہے اور میں 40 سال سے بھی زیادہ عمر کی لگتی ہوں۔ اب مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا، چکر آ جاتے ہیں اور گر جاتی ہوں۔ ہر 2 دن کے بعد مجھے ڈرپ لگتی ہے، میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہ مجھے مارتا ہے، لیکن اب میں اپنے بچوں کی خاطر مار کھا لیتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر اب میں کہیں بھاگ جاؤں تو ان بچوں کا کیا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے 8 سال سے مار کھا رہی ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا میری اور کتنی زندگی ہے۔ کبھی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جایا جاتا کیونکہ ہم 3ری منزل پر رہتے ہیں اور گھر بھی کرائے کا ہے۔ وہ تو صبح 7 بجے کام پر چلے جاتے ہیں اور شام 6 بجے واپس آتے ہیں۔ میں نے ان کو بہت دفعہ بولا ہے کہ مجھے گھر واپس لے جائیں کیونکہ وہاں پر اس کے گھر والے تو ہوں گے، لیکن اسے بس اپنے نشے کی پڑی ہے کیونکہ گھر والے اسے نشہ نہیں کرنے دیتے، اس لیے وہ گھر والوں سے دور رہتا ہے۔ میں اس کی مار کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہوں، کبھی بھی چکر کھا کے گر جاتی ہوں، لیکن میں آج بھی اس انسان کے ساتھ ہوں، صرف اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے بڑوں کی عزت کی خاطر، ورنہ جتنا ظلم وہ مجھ پر کرتا ہے میرا اس کے ساتھ رہنے کو دل نہیں کرتا۔ تو دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی
امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس بہن کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا اس کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔